جی السلام علیکم. ویلکم ٹو اندر زیک ٹاک. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں جب کسی بات پہ زیادہ انسپائر ہوتا ہوں تو ہی جو ہے وہ کوئی کلپ کوئی چیز بناتا ہوں. آج جس چیز کے بارے میں مجھے بات کرنی ہے وہ شکر کے بارے میں ہے. آل دو کہ اس پہ دینے والے لیکچرز تو لوگ جو ہیں وہ مطلب بڑے بڑے لیکچرز جو ہیں وہ اس پہ دے دیں، لیکن میں نے سوچا تھوڑی سی بات جو مجھے تھوڑی سی سمجھ میں آئی، تھوڑے سے آپ کو اگزامپل سے سمجھاتا ہوں کہ جو ہے شکر ایکچولی ہے کیا، اور ہمیں اس کو ادا کیسے کرنا چاہیے. تھوڑا ڈفرینٹ طریقہ. ہم لوگ سبھی شکر ادا کرتے ہیں، لیکن جو ایک شکر آپ کو ایک الگ طریقے سے میں نے سمجھا، تو بس میں نے کہا آپ سے شیئر بھی کر لوں. تو ہوا یہ جی کہ یو نو دیٹ بائی پروفیشن آئی ایم اے ٹیچر، اور آج کل کیونکہ ایگزامینیشن کا سیزن چل رہا ہے تو ڈیوٹیز وغیرہ لگتی ہیں. تو آج جس کلاس میں میری آج اور کل ڈیوٹی تھی، تو وہاں پہ بچے آتے ہیں دو جو ویل چیئر پہ آتے ہیں. تو ایک کا تو وہ جو ہے وہ دیوار سے گرا یا کچھ ہوا تو اس کی ٹانگ وانگ ٹوٹی ہوئی، تو پلاسٹر بندھا ہوا ہے. وہ ٹیمپریری ساری بات ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا ان شاء اللہ، اللہ نے چاہا. اور یہ کہ دوسرا جو ہے وہ بچہ آتا ہے ویل چیئر کے اوپر. تو کل جب میں نے پیپرز وغیرہ دے دیے تو میں نے اس سے جو ہے جب پیپر وغیرہ دے دیے تو ساری باتیں، اب بچوں سے ہماری ایک الگ قسم کی ایفیلیشن ہوتی ہے، ایک الگ قسم کا بانڈ ہوتا ہے. تو میں نے ایسے ہی اس سے پوچھا، میں نے کہا بیٹے یہ آپ کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا ہوا ہے، کچھ ایسا ہوا ہوا ہے؟ تو اس نے بڑی مجھے جو ہے نا بڑے اس سے کانفیڈنس سے اس نے مجھے کہا نہیں سر بائی برتھ ہے. آپ یقین کریں وہ بچہ بہت پیارا بچہ ہے، اور مجھ جیسا انسان جو ہے وہ اس سے انسپائر ہوا، کیونکہ میں اس سے ذرا سا نیچے کر کے، کیونکہ ایگزامینیشن ہال بھی تھا، اس سے ذرا میں لاؤڈ میں پوچھنا بھی نہیں چاہ رہا تھا، تھوڑا سا جھک کے میں نے اس سے پوچھا. میں کھڑا ہوا تھا تو میں نے جو ہے اس سے جب پوچھا یہ، تو اس نے مجھے کہا کہ سر بائی برتھ ہے. تو بڑے کانفیڈنس سے کہا. یقین کریں 2 منٹ کے لیے میں پاز ہو گیا، کیونکہ میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا تھا، اور مجھے جو ہے اس وقت اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کا اندازہ ہوا کہ یہ خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے اس کی. کہ ہم لوگ اپنے، کیونکہ میں آپ کو اس لیے باتیں بتا رہا ہوں کیونکہ میں کوئی صوفی سینٹ یا اس قسم کا بندہ نہیں ہوں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں خود ایک ناشکرہ انسان رہا ہوں، اور یہ شاید وہ چیزیں ہیں جو مجھے اللہ دکھا رہا ہے کہ میں نے اولدو کہ اپنے گناہوں کی جو ہے ناشکری نہ اشاعت کرنی چاہیے، لیکن ایک لیسن کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ایک زمانے میں بڑا ناشکرہ انسان بن گیا تھا. لیکن مجھے 2 منٹ کے لیے میں پاز ہو گیا اور مجھے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کا اندازہ ہوا. اور پھر جو میں نے پھر ڈاؤن لیا کلاس کا کہ میں اپنے پیروں پہ چل رہا ہوں، اور وہ بچہ تو پیپر دینے میں مصروف ہو گیا، وہ پیپر دینے لگا، لیکن میں جو ہے وہ کلاس کا راؤنڈ لگانے لگا. تو مجھے اتنی انسپریشن ملی، اس بچے پہ اتنا پیار آیا، اور اس کے کانفیڈنس کے ساتھ کہ اس نے اپنی اس چیز کو جو ہے وہ کمزوری نہیں بنایا ہوا، اس نے بڑے طریقے سے دا وے ہی ہیز ایکسیپٹڈ دس ریالٹی. اور کیونکہ دیکھیں نا اسکول ہے، کلاس 8 کا بچہ ہے، اس کے سینئرز ہیں، جونیئرز ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، چڑیا چڑھ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، اور وہ بچہ اس کے منہ پہ ایک اسمائل ہوتی ہے بڑی پیاری سی، اور بڑا پیارا بچہ ہے وہ. یقین کریں کہ میں تو اس بچے سے بڑا انسپائر ہوا، اس کے اندر ایک الگ قسم کی وائبرنسی ہے. تو جو ہے مجھے اندازہ ہوا اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور یہ جو ہم چل پھر رہے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو خدا کی جو ہے وہ کتنا فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میری ڈیوٹی ہر روز اس کلاس میں لگے اور میں اس بچے سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکوں. کہ آج میں نے ایک اور چیز سیکھی کہ آج جب پیپر ختم ہوا تو میں نے کہا بیٹا میں آپ کو اسکاٹ کروا دوں، کیونکہ آتا ہے ہمارے اسکول کا کوئی نہ کوئی آتا ہے ان بچے کو باہر لے کے جاتا ہے. تو میں نے کہا بیٹا میں کسی کو بلاؤں آپ کو اسکاٹ کرنے کے لیے؟ کہنے لگا نہیں نہیں سر میں چلا جاؤں گا. اور یقین کریں کیونکہ وہ دروازے کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے، مجھے بڑا اچھا لگا اس کا یہ کانفیڈنس. اس نے کہا سر میں خود چلا جاؤں گا. اور اس نے جو ہے میں نے دروازہ ذرا سا کھولا، اور اس بچے نے جو اپنی ویل چیئر پہ اپنے ہاتھوں سے پاور دیا، اور ایک جھٹکے کے اندر وہ کلاس سے باہر. مجھے اتنا پیار آیا اس بچے کے اوپر، اور اتنی انسپائر ہوا میں اس بچے سے. میں نے کہا دیکھو یہ بچہ کتنا کتنا پیارا بچہ ہے، یہ اس کے اندر کیا کانفیڈنس ہے اس کے اندر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ اس کو اور ترقی دے، اس کو اور ہمت دے، اور اس کو مقام پہ وہ پہنچے گا. مارک مائی ورڈز، میں اتنے سالوں سے پڑھا رہا ہوں، مجھے بھی بچوں کو کچھ ٹیمپرمنٹ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آئی ایم ویری شیور کہ انشاءاللہ اللہ اس کو کسی بڑے مقام پر ضرور لے کے جائے گا. کیونکہ اس بچے میں جو کانفیڈنس ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ بھی اگر سن رہے ہیں تو بولیں کہ نام میں اس کا نہیں لوں گا، لیکن یہ کہ اس بچے میں جو ماشاءاللہ کانفیڈنس ہے
جو اس نے اس چیز کو ایکسیپٹ جس دل سے کیا ہوا ہے اور جس طریقے سے وہ اپنی لائف کو کنڈکٹ کر رہا ہے، اٹس ٹرولی این انسپریشن. تو مجھے تھوڑا سا ڈفرینٹ شکریہ ادا کرنے کا جو ہے نا طریقہ سمجھ میں آیا کہ ایک تو ہے کہ جو ہم لوگ تو مستائے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم تو بہت ساری چیزوں کا شکریہ ادا کرتے ہی، ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا نا کہ اگر میں اپنی ایک آنکھ ایسے کر دوں تو ابھی جو ہے اگر میری ایک ہی آنکھ آ جائے تو یہ میری دونوں آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے. تو یہ دونوں آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ قوت سماعت، بولنے کی طاقت، یہ ہاتھ میرے سلامت، میرے پیر سلامت، پوری باڈی میری ماشاءاللہ الحمدللہ جو ہے وہ فٹ اینڈ ہے. اور کتنے دنیا کے لوگ ہیں جن میں سے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، ان میں سے کسی کے پاس کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے. وہی والی بات، اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے. اور ہمیشہ وہی والی بات ہے کہ جس کو دے دیا ہے اس کی آزمائش زیادہ ہے، کیونکہ وہ محتاج آتا ہے، اس سے اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی، اس سے جو ہے وہ نعمت فار گرانٹیڈ لے رہا، وہ میرے خیال سے وہ نعمت فار گرانٹیڈ ہم لوگ لے رہے ہوتے ہیں. اور وہ نعمت ہی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے. کبھی میں کیونکہ بہت انسپائر ہوا ہوں تو دیکھیں یوٹیوب بھی کر رہا ہوں اور ابھی اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کے بات بھی کر رہا تھا، تو میں اس سے یہی کہہ رہا تھا، میں نے کہا دیکھو یار، اگر یہ ہماری 5 انگلیاں ہیں نا، یہ گرپ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی اس کے فنکشن ہے کہ گرپ ہے اصل میں. اب اگر یہ ایک انگلی بھی ہماری کٹ جائے نا اور ہماری وہ گرپ لوز ہو جائے جو ہماری ہے، گلاس پکڑنا، چیزوں کو پکڑنا، یہ اگر ہماری گرپ ہی تھوڑی سی لوز ہو جائے صرف یہ ایک انگلی کٹنے سے، اٹ میکس اے بگ ڈفرنس. یہ ایک انگلی، یہ ایک چھوٹی انگلی بھی اپنا فنکشن ادا کر رہی ہے، یہ بھی خدا کی نعمت ہے. تو وہ آپ کو سورہ رحمان کی وہ آیت کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. دیکھیے قرآن ایک ہم نے تو مقدس کتاب کے طور پہ ہم لیتے ہیں، مسلمان ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن یہ حکمت کی بھی کتاب ہے. اس کی چیزوں کو وظیفے سورہ رحمان کے لوگ بھی یہ اعلیٰ کہ آپ کو وظیفے بتا دیں گے، وہ اب سب اپنی جگہ برحق ہے، لیکن اس کو تھوڑا حکمت کے طور پہ بھی پڑھیں. اس سے تھوڑے سے کائنات کی سیکرٹس کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کریں. اس میں کائنات کے سیکرٹس بھرے پڑے ہیں. آئی ایم ویری شیور اباؤٹ اٹ کہ میں تو کوئی ایسا اسٹڈی کرنے والا بندہ نہیں ہوں، لیکن صرف یہ چھوٹا سا یہ فبی یہ اعلیٰ ربکما تکذبان، یہ ہم مسلمانوں کی بڑی فیوریٹ آیت ہوتی ہے، بڑا ہمیں پسند ہوتی ہے یہ آیت. لیکن کبھی اس پہ سوچیں، اس بارے میں سوچتے چلے جائیں کہ واقعی میں ہم خدا کی نعمتوں کا، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ہم خدا اپنے رب کی نعمتوں کو نہیں جھٹلا سکتے. تو شکریہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ شکریہ ادا کرنے کا طریقہ تھوڑا سا جو میں نے سیکھا وہ یہ ہے کہ اب جیسے آپ اپنے کھانے سے شروع کریں کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں، کہ جس آڈینس کو میں، ظاہری بات ہے میجورٹی جس کو میں ایڈریس کر رہا ہوں، ہم وی بلانگ ٹو پریولیج بیک گراؤنڈس. تو صرف یہ سوچئے کہ میں اگر اپنی بات کروں تو الحمدللہ ماشاء اللہ مجھے ایک دن بھی یاد نہیں ہے، میری عمر 39 ایئرز ہے، اور 39 ایئرز میں مجھے ایک دن بھی یاد نہیں ہے کہ جس دن میرے گھر میں صبح کا ناشتہ نہیں تھا، جس دن میرے گھر میں دوپہر کا کھانا نہیں تھا یا رات کا کھانا نہیں تھا، اور اچھا کھانا نہیں تھا. مجھے ایک چیز پسند نہ ہو ایک الگ بات ہے، اور ناشکری میں نے کی ہو کہ نہیں مجھے یہ نہیں پسند، میں یہ نہیں کھاؤں گا. ہم تو اتنے مستائے ہوئے ہیں. دیکھیں میں اپنی بات کروں، میں کسی کی بات نہیں کر رہا، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کہ میری پسند کا نہیں ہے تو میں باہر جا کے کھا لوں گا. مستی ہے نا. کتنے لوگ اس کے لیے ترس رہے ہیں جو میرے گھر میں بنا ہوا ہے. مجھے نہیں پسند، میں باہر جا کے کھا لوں گا، میں ڈلیوری کروا لیتا ہوں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، باقی جس سے ریزونیٹ کرے جو بات. تو یہ دیکھیے کہ میں جو ہے اگر سوچوں اس بارے میں کہ 39 ایئرز میں الحمدللہ ماشاء اللہ مجھے ہی نہیں یاد آتا کہ کوئی ایسا دن گزرا تھا. لیکن کتنی خدا کی مخلوق ہے کہ جو ابھی دوپہر کا کھانا نہیں کھا سکی ہوگی، ابھی اس کے گھر میں دوپہر کا کھانا فاقہ ہوا ہوگا، اور بس خدا سے ان کو امید ہوگی. تو میں نے کہا نا کہ اللہ جس کو دے دیتا ہے اس کو تو زیادہ آزماتا ہے کیونکہ وہ مست ہو جاتا ہے. جس کو نہیں دیا ہوا نا وہ پھر بھی خدا کو یاد کر رہا ہے اس امید میں کہ خدا اس کو دے گا، لیکن جس کو دے دیا ہے وہ مستا جاتا ہے. تو ہم تو وہ مستائے ہوئے لوگ ہیں. تو تھوڑا سا جو مجھے شکریہ کا طریقہ آیا کہ ہم لوگ کھانا کھا کے اٹھ جاتے ہیں، بس فوراً اپنے کاموں میں بزی ہو جاتے ہیں. کچھ ہمیں دعائیں یا کچھ عربک کے اندر یا اردو کے اندر ہم سرسری طور پہ خدا کا شکر بھی ادا کر دیتے ہوں گے. لیکن تھوڑا سا جب آپ کھانا کھا لیں، تھوڑا سا بیٹھیے، چند سیکنڈ لگیں گے، صرف یہ سوچئے کہ یہ جو کھانا میں نے اس وقت مجھے میرے خدا نے کھلا دیا، کتنے ہی ایسے دنیا میں لوگ ہیں جن کے گھروں میں یہ فاقہ ہوا ہوگا، اس وقت کا کھانا انہیں نہیں ملا ہوگا. کس نے باسی کھانا کھایا ہوگا، کس نے جو ہے وہ کسی کا دیا ہوا کھانا کھایا ہوگا. لیکن یہ میرے اپنے گھر میں بنا ہوا کھانا تھا، یا میرے اپنے پیسوں کا کھانا ہے. اور چاہے میں آپ ڈائن آؤٹ کر رہے ہیں یا پھر جو ہے آپ گھر میں کھا رہے ہیں، اور یہ سوچئے کہ یہ خدا کی کتنی بڑی نعمت مجھے ملی
کہ اس نے مجھے پیٹ بھر کر اچھا کھانا کھلا دیا. یہاں سے شروع چند سیکنڈ لگیں گے اور پھر بولیں جس بھی زبان میں آپ نے بولنا ہے, عربک میں بولنا ہے, انگلش میں بولنا ہے, اردو میں بولنا ہے, کہ یا اللہ تیرا شکر ہے, سوچنے کے بعد کہ یہ تیری نعمت تھی اور اس کا شکریہ. اس سے اوپر بھی ایک درجہ ہے کہ جب وہ نعمت آپ کے سامنے آئے, ابھی آپ نے کھانا شروع نہیں کیا, صبح کا ناشتہ شروع نہیں کیا, دوپہر کا کھانا نہیں کھایا, لیکن وہ نعمت آپ کے سامنے آ گئی, آپ اپنا ہاتھ بڑھانے سے پہلے جو ہے وہ پہلے شکریہ ادا کریں خدا کا کہ یا اللہ یہ نعمت تو نے مجھے دے دی, اب میں اس کو استعمال کرنے جا رہا ہوں, لیکن یہ اولیاء کا طریقہ ہے, یہ اللہ والوں کے طریقے ہیں, وہ میرے آپ کے لیے نہیں ہیں, ہم کامنرز ہیں. تو ہم صرف اگر اتنا شروع کریں اور اسی کو آگے بڑھاتے جائیں, پھر سوچیں آنکھوں کی نعمت, کانوں کی نعمت, زبان کی نعمت, ہاتھوں کی نعمت, انگلیوں کی نعمت, پیروں کی نعمت, پھر بڑھاتے جائیں اس کو, تو آپ کو نا یہ آیت سورہ رحمان کی فبی ای اعلیٰ ربکما تو زبان سمجھ میں آتی رہی, مزہ آتا رہے گا اس آیت کا, کہ واقعی میں آپ کہیں گے کہ ہم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائیں.